السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: الصوم لي وأنا أجزى به۔ وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: الصوم جنة ما لم يخرقها۔ وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة۔ وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: أولها رحمة وأوسطها مغفرة وآخرها من عتق من النيران۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر علماء کرام اور قابل قدر امت کے نوجوان اور امت کے طلبگار مسلمان، ہم جس عنوان پر یہاں جمع ہوئے ہیں وہ عنوان ہے استقبال رمضان، رمضان جیسا ویسا سال۔ رمضان اور امت سے تقاضے، رمضان اور ہماری زندگی، رمضان اور اس کے مسائل اور فضائل۔ اللہ کرے
کم وقت میں آسان سے لفظوں میں اللہ وہ ساری باتیں کہلوا دے جو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نفع کا باعث۔ ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، لیکن مجھے لگا کہ ابھی امت کے نوجوانوں کو جگانے کے لیے اور امت کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور امت کے نوجوانوں کو علم دینے اور سکھانے کے لیے جس انداز سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اس انداز سے کام چلنے والا نہیں۔ یہ پیاسی امت بھی ہے اور سوکھی امت بھی ہے اور غفلت میں ڈوبی ہوئی امت ہے۔ اس کو جھنجھوڑا جائے گا، اس کو للکارا جائے گا، اس کے سینوں میں جب اترا جائے گا، جب ایمانی حرارت کو جگایا جائے گا، تب یہ جاگتی ہے اور تب سنتی ہے، اور تب یہ سمجھتی ہے کہ کوئی آیا تھا اور وہ دہاڑ کر گیا ہے، اور وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ امت کے مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے تمہاری طرف مخاطب ہے، اور تم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے امت کے سوئے ہوئے نوجوانوں، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن میں یہ کائنات نہیں بنی، یہ دنیا کا نظام نہیں چلا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ شجر، نہ حجر، نہ سمندر، نہ نبی، نہ انسان، نہ حیوان، نہ جانور، اس سے بھی پہلے اللہ نے قرآن کو لکھ دیا، اور قرآن میں فرمایا شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ، اس کی نسبت قرآن سے کیوں جوڑی؟ یہ رمضان کو ساری عبادتوں میں صرف رمضان، صرف حج، صرف زکوٰۃ کو کیوں چاند کے مہینے سے جوڑا؟ کیوں اس کو سورج کے نظام سے نہیں جوڑا؟ نماز پڑھتے ہیں، جتنی نمازیں آئیں وہ ساری نمازیں سورج کے نظام سے چلتی ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے، جب حج آتا ہے، جب زکوٰۃ کا نظام چلتا ہے، تو اس کو ہم چاند کے نظام سے کیوں چلاتے ہیں؟ پہلا سوال۔ امت کے نوجوانوں، کچھ لے کر جانا، آج کچھ سیکھ کر جانا، کچھ سمجھ کر جانا کہ یہ کیا نظام ہے۔ کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے پڑھو، سورج جب آدھا ہو جائے تو پڑھو، سورج ڈھل جائے تو پڑھو، سورج غروب ہو جائے تو پڑھو، چاند روشن ہو جائے، ستارے روشن ہو جائیں تو پڑھو۔ کیوں سورج کے نظام سے نماز پڑھی گئی، اور کیوں رمضان کو چاند سے جوڑ دیا گیا؟ کیا نظام ہے؟ کیوں رمضان کے مہینے میں 30 دن کے روزے کیوں دیے؟ 31 نہیں، 35 نہیں، 40 نہیں، 43 نہیں، 41 نہیں، 60 نہیں، کیوں 30 دیے؟ کیوں رمضان کا نام رمضان رکھا؟ رمضان کی نسبت، صوم کی نسبت، کیا رمضان اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہوا؟ کیا روزہ صرف امت محمدیہ کے لیے؟ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کاش ہم اس بات کو سمجھتے کہ یہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، اس کی پیار کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے مٹی کے پیار کو پیار سمجھا، ہم نے آنکھ سے دیکھنے والی کو پیار سمجھا،
کان میں رس گھولنے والی آواز کو پیار سمجھا، لیکن اللہ کی آواز کو، اللہ کی بول کو، اللہ کی زبان کو ہم نے نہیں سمجھا۔ کیا پیارا لفظ بولا ہے، اے ایمان والوں۔ معمولی لفظ نہیں ہے، اس کی تہ میں جائیے، تہ میں جائیے۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ یہ میرے مجھ کو ماننے والے ہیں، یہ میری طاقت کو پہچاننے والے ہیں، یہ مجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، یہ میرے بہت نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ، قریب اور بالکل قریبی ہیں، جن کو میں یہ پکار رہا ہوں۔ اے ایمان والے، دنیا کی جتنے قومیں آئیں، جتنے مذاہب آئے، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، ان ساری آسمانی کتابوں میں ایک مرتبہ صرف توریت کے اندر اللہ نے اس بنی اسرائیل کی قوم کو ایک مرتبہ پکارا تھا، تو ان کی زبان سے نکلا نحن ابناء اللہ واحباہ، اللہ کے تو ہم بیٹے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ پر قربان جائے اللہ نے قربان کر دیا، 88 مرتبہ قرآن کے اندر اتارا، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارے ایمان والوں۔ ہائے ہائے ہائے، کسی نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں، کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ کیا کہہ دیا اللہ نے۔ اور پھر کہا اے ایمان والوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے نوجوانوں، اے بوڑھوں، اے پڑھے لکھوں، اے ان پڑھوں، اے کالوں، اے گوروں، اے دیہاتی، اے شہری، اے میرے ایمان والو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، مجھ کو مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ کیا مانا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اے مالک تیری کائنات ہے یہ، اے مالک تیرا یہ یونیورس ہے، اے مالک تیرے لیے یہ زمین ہے، تیرے یہ آسمان ہے، تیرا یہ سمندر ہے، تیرا یہ ساری کائنات کا نظام ہے، سورج تیرا، چاند تیرا، ستارے تیرے، سمندر تیرا، تیرے آگے سب فیل۔ اور کیا کہا؟ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام۔ کس کے اوپر اترا قرآن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے قرآن۔ اور قرآن جب اترا تو قرآن اترنے کا تعلق رمضان سے کیوں جوڑا؟ اس لیے جوڑا کہ قرآن اترا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو میں نے لیلۃ القدر میں اتارا، 15 شعبان میں نہیں اترا ہے۔ معاف کریے گا، ہم جیسے نوجوان یہ زبان سے کہتے ہیں شب رات، نہیں، شب قدر ہے۔ توبہ توبہ، کبھی زبان سے 15 شعبان کو، شب برات کو اپنی زبان سے کبھی نہ کہیے گا کہ یہ شب قدر ہے۔ شب قدر رمضان سے تعلق ہے اس کا، وہ رمضان کی طاق 5 راتوں میں ہے، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں ڈھونڈو، تحروا بلیلۃ القدر من شہر الاواخر رمضان، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ڈھونڈو۔ کب ڈھونڈو؟ آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ رمضان کا تعلق قرآن سے، قرآن اترا رمضان میں، کیوں؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن اترا ہے۔ رمضان ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا تعلق، دل پر سے سیاہی کے ہٹانے کا تعلق اللہ نے رمضان سے اور قرآن سے جوڑا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، جتنی آسمانی تعلیمات، جتنے آسمانی علم اترے ہیں وہ سب کے سب رمضان میں اترے، سب کے سب رمضان۔ پہلی رمضان المبارک ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، 2 رمضان المبارک توریت اتری، 7 یا 3 رمضان المبارک پر انجیل اتری، زبور اتری، 12 یا 18 رمضان المبارک پر عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور آگے بڑھیے 21 رمضان المبارک پر قرآن مجید آیا، قرآن مجید آیا 21 شب قدر کی طاق راتوں میں پہلی رات شب قدر میں اترا۔ تو رمضان اور قرآن
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا تعلق رمضان سے ہے. کیسے ہے؟ اور آگے بڑھیے، آگے بڑھ کر یہ سمجھیے کہ رمضان کو 30 دن کے اندر کیوں رکھا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. دل کے کانوں سے سنیے گا، شاید نہیں سنی ہو آپ. 30 دن رمضان کے کیوں رکھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30 سال تک پلسرات پر لوگ ٹھہرے رہیں گے. پلسرات سے گزرنا ضروری ہے ہر انسان کو. 30 سال تک وہ وہاں کھڑے رہیں گے. میرا نمبر کب ہے، میں گزروں اس پلسرات پہ، پتہ نہیں کٹ کے گروں گا، پتہ نہیں پار لگوں گا. یہ 30 سال کا وقفہ. بتاؤ، اگر کوئی انسان کسی کو ٹائم دے اور اس کے بعد 5 منٹ لیٹ آئے تو 3 ٹیلی فون آپ کے موبائل سے جاتے ہیں. کہاں رہ گئے، کہاں رہ گئے؟ کیوں؟ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار موت سے زیادہ سخت. 30 سال انتظار کر رہے ہیں، پلسرات سے گزرنا ہے. اس 30 رمضان کو جو انسان رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 30 سال کے دن کم ہو جائیں گے اور وہ 30 دن کی طرح گزر جائیں گے. یہ ہے رمضان المبارک، جو رمضان کے مہینے میں رمضان کی عبادت کرے گا. کیسے؟ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایسے کہ اس کو پتا ہو کہ رمضان کے روزے پر یہ ثواب، تراویح پر یہ ثواب، سحری پر یہ ثواب، قرآن کی تلاوت پر یہ ثواب، تسبیح پر یہ ثواب، ایک سجدے پر یہ ثواب. بتاؤ نوجوانوں، کتنوں کو پتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر کیا ملے گا؟ 60 سجدے کرو گے، کیا ملنے والا ہے تراویح کے؟ کیا صرف 5 دن کی تراویح ختم، 8 رکعت پڑھو ختم، 12 رکعت پڑھو ختم؟ کیوں؟ ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی. اور جنت میں ایک محل، جس محل کے 60,000 دروازے ہیں سونے اور چاندی. ایک تراویح کے سجدے 60 سجدے کرو گے، 1500 نیکی، تو 60,000 نیکی، 90,000 پر پہنچیں گے. کہاں تک کے نیکی؟ لیکن کیا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. کتنے بھی روزہ رکھو نہیں پتا چلے گا. آگے بڑھو، آگے بڑھو. رمضان کو رمضان کیوں کہتے؟ 330 دن گزارے نافرمانی، 330 دن گزارے نافرمانی. رمضان آیا، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ اپنے بندوں سے اللہ کو محبت بہت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بندے کو بنایا ہے. جو انسان کوئی مینوفیکچرنگ کسی بھی انڈسٹری کے اندر کوئی سیمپل بناتا ہے اور اس سیمپل کو کوئی بھی انسان اس سیمپل کو اپنے ہاتھ سے توڑتا نہیں، جلاتا نہیں، پھینکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے خود بنایا، ٹائم لگایا، وقت لگایا، اپنی انرجی لگائی، اپنا پیسہ لگایا. سب لگانے کے بعد اب اسے نہیں جلائے گا، نہیں توڑے گا، نہیں پھوڑے گا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کو میں نہیں چاہتا کہ میں جہنم کی آگ کے انگاروں میں دھکا دے. وہ نہیں چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہر ایمان والے کو جنت کے باب الریان سے داخل کروں. اے میرے عزیز نوجوانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کے 8 دروازے، 7 دروازے جہنم کے، 8 دروازے جنت کے. کیوں رکھے 8؟ اس لیے رکھے کہ اللہ یہ چاہتا ہے زیادہ لوگ جنت میں جائیں. اب بتاؤ پیارے نوجوانوں، کیا ہم رمضان ایسے گزارتے؟ کیا ہمارا رمضان ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جنت ملے؟ 80 سے 88 اور 90% لوگ فیروز آباد میں روزہ نہیں رکھتے. رمضان میں کھلے عام ہوٹل کھلتے ہیں، کھلے عام بریانیاں بکتی ہیں، کھلے عام کھایا جاتا ہے گوشت اور روٹی.
عذاب کیوں نہیں اترے گا؟ پانی کیوں نہیں سوکھے گا؟ کھلے عام جب نافرمانی ہوگی، کھلے عام جب حکموں کو توڑا جائے، کیوں یہ سوچا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، تھوڑی سی اس بات پر غور کرو۔ رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے کہ 330 دن جو کام کیے بہت برے گزرے، راتیں گندی، دن گندے، زبان گندی، آنکھ گندی، کان گندی، دل گندا، دماغ گندا۔ ایک مہینہ آیا، کون سی بھٹی میں جلاؤ ان گناہوں کو جلاؤ؟ کون سی بھٹی؟ 2 بھٹیاں دی، 2 بھٹیاں۔ ایک بھٹی کا نام ہے بھوک، ایک بھٹی کا نام ہے پیاس۔ ایک بھوک اور ایک پیاس، ان دو بھٹیوں کو، بھوک اور پیاس کو ملا دو تو ایک۔ اب الگ دوسری بھٹی، جنسی خواہشات، جنسی ڈیزائرز، اپنی سیکسول ڈیزائر، ان ساری خواہشات کی بھٹیوں میں کس کو جلا دو؟ ان کے 330 دن کے گناہوں کو جلا اور راکھ کر کے اڑا دو اسے، کیونکہ میرے محبوب بندے ہیں یہ، ان کو میں نے بنایا ہے، میں ان کو کیسے جلاؤں گا؟ میں کیسے جلاؤں گا؟ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو کہا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہاری پہلی امتوں پر روزے فرض کیے جا چکے۔ بہت ٹھنڈے دل سے، بہت سمجھنے والی بات ہے نوجوانوں، بہت آج بیان نہیں، آج آپ کو سمجھانا ہے رمضان کیا ہے، کیا ہے رمضان۔ اللہ کے نبی امی تھے، ایک سوال ہے، اللہ کے نبی تو امی تھے، تو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن اللہ کے نبی پر اترا ہے اور امت کو قرآن اللہ کے نبی کے ذریعے ملا ہے، تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو علم حاصل نہیں تھا، اللہ کے نبی کسی کے پاس شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، شاگرد بن کر، اسٹوڈنٹ بن کر نہیں بیٹھے، اللہ کے نبی کو جو علم آیا وہ علم آسمانی، آسمان سے آیا، جبرائیل کے واسطے سے آیا۔ قرآن نے کہا نزل به الروح الامین علی قلبک، روح الامین لے کر آئے، کس پر لائے؟ علی قلبک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آیا، اور پھر جب آیا تو کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآن۔ اللہ نے کہا جلدی نہ کریے، زبان کو جلدی نہ ہلائیے، جمع ہم کریں گے، بس آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیچھے چلنا، پیچھے چل، فتبع، پیچھے چل، اتباع کرنا، پیچھے چل، فالو کرنا، فالوور بننا ہے، کس کے؟ حضرت جبرائیل کے فالوور ہیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون؟ جبرائیل استاد ہیں، پڑھا رہے، سکھا رہے۔ جب پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو کیا کہا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، 5 آیتیں اتری، اس کے بعد جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعال ادھر آئی، گئے وضو کریے، وضو کرانا سکھایا اسی ایک وحی میں، اس کے بعد نماز سکھائی، پہلی نماز اللہ کے نبی نے کس کی امامت میں پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں پڑھی، سکھا کر گئے، نماز بھی سکھا کر گئے، پڑھنا بھی، یاد کرنا بھی، سب کچھ۔ اب بتاؤ یہ قرآن کہہ رہا ہے پچھلی امتوں کا ذکر، ان کو کیا معلوم کہ ان کے اس میں روزے تھے یا نہیں؟ میں نے بڑی تحقیق کی پچھلے 3 دنوں میں، اور مجھے ایک کتاب ملی، اس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا۔ اس انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر یہ تحقیق مل گئی کہ ساری دنیا کے مذاہب میں روزہ ہے، روزہ ہے، ہر مذہب، ہر دھرم، ہر ریلیجن میں روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ۔ کیوں؟ روزے سے قربت ہے اللہ۔ ساری دنیا کے مذاہب، ساری دنیا کے دھرم، ساری دنیا کے ماننے والے ایک اللہ کو مانتے ہیں، بس معاملہ کیا ہے؟ بیچ میں واسطہ کون؟ بیچ میں واسطہ ہم بغیر واسطے کے مانتے ہیں، بس
لیکن اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اترا اس مہینے میں، پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، کتنے، کیسے، کیا، اوپر سے چلے آدم علیہ السلام، بہت سمجھ کر چلیے گا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، ساری دنیا کے باپ ہیں، ساری دنیا کے انسانیت کے ابا ہیں، ابا آدم، ابا حوا اماں، ساری دنیا کی انسانیت کے ابا۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا زمین پر تو جنت کا لباس بھی اتار دیا گیا، جنت کا نورانی چہرہ بھی اتار دیا گیا۔ جب زمین پر آئے تو پانی پر نظر پڑی، آدم علیہ السلام کی جب زبان پانی پر نظر پڑی تو پانی میں چہرہ نظر آیا، نورانی نہیں تھا، جنت کا چہرہ نورانی تھا، جب زمین پر آئے تو نورانی نہیں تھا۔ تو فوراً فکر ہوئی، اے میرے اللہ یہ کیا، میرا تو چہرہ بھی آپ نے بدل دیا زمین پر لا کر۔ تو اللہ نے وحی کی، اے میرے نبی سنو، تم کو میں بتاتا ہوں تمہارا چہرہ نورانی کرنا ہے، 3 دن کے روزے رکھا کرو، ایام 20، 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرو، اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ آگے آ جائیں، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو حکومت بھی دی اور ان کو نبی بھی بنایا، اور کیسے عجیب اور غریب زندگی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، سال کے 6 مہینے روزے رکھتے تھے، سال کے 6 مہینے روزے۔ آگے بڑھیے، داؤد علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے روزے 2 مہینے کے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرنے تو کوہ طور پر پہنچے، روزے 40 رکھے۔ سارے نبیوں نے روزے رکھے، ساری امتوں میں روزے، لیکن بڑے سخت روزے، بہت سخت روزے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بہت دل کے کانوں سے سننا، پتہ نہیں اگلا سال رمضان ملے یا نہ۔ پچھلے سال اسی جگہ پر، اسی موقع پر، اسی رمضان کے موقع پر موجود تھے وہ لوگ جو آج دنیا میں نہیں ہیں، وہ آج دنیا میں نہیں ہے، وہ اس پروگرام میں موجود تھے، اور اس پروگرام کے موجود ہونے کے بعد میں مجھے آ کر لپٹایا بھی تھا، انہوں نے بڑی دعائیں بھی دی تھی، آج وہ اس مجمع میں نہیں۔ پتہ نہیں عقل اور پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں اور آپ کو ملے، پتہ نہیں یہ رمضان ملے یا نہ ملے۔ قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں سچ بتا رہا ہوں، اگر ایک وقت اور ایک لمحہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا۔ یہ عمر اگر بندگی کے ساتھ نہیں گزری تو پھر یہ شرمندگی کے ساتھ گزرے، اگر اس کو بندگی بنا لیا تو پھر پوری زندگی شرمندگی نہیں ہوگی۔ آگے بڑھو، ساری نبیوں کو ملا، روزے ملے، سخت روزے۔ کیسے روزے؟ رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، افطار کرو، اور افطار کے بعد اگر اونگ آ گئی، سو گئے، تو پھر دوسرا روزہ شروع۔ ایک صحابی قیس ابن سلمہ، مزدور کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی سب مزدوری کرتے تھے، روزہ رکھا، روزہ رکھ کر گھر آئے تھکے ہارے، روزہ کھولا پانی سے روزہ کھولنے کے بعد بیوی سے کہا کچھ کھانے کو لاؤ۔ کھانے کے لیے بیوی باہر گئی، باہر کھانا لانے میں دیر لگی، اس تھکاوٹ اس مزدور سے پوچھو جو گرمی میں مزدوری کر آئے تو اس کو کیسی نیند آتی ہے۔ وہ قیس ابن سلمہ سو گئے۔ ہائے، بیوی داخل ہوئی، کہا حلقت یا قیس، اوہو قیس یہ کیا روزہ شروع ہو گیا، اوہو سونا، اور دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔
دن میں ظہر کے وقت حالت غیر ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، مزدور تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی میں مزدور آدمی ہوں، میں گھر آیا، میں نے پانی سے روزہ کھولا، اپنی بیوی سے کہا کھانے کو لاؤ، کھانے کو لایا تو یہ سو گئے، اور ادھر سوئے اور ادھر روزہ چھوڑا، اور اب حالت یہ ہے کہ پتہ نہیں روزہ پورا۔ عرش پر یہ آواز سنی، عرش پر اللہ نے فوراً آیت اتاری، من الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب کیا کرو؟ بس غروب تک، افطار سے افطار۔ کیسے روزہ ہوگا؟ طلوع سے شروع ہوگا، افطار پہ ختم۔ اب اس امت جو اللہ کے نبی سے پہلے امتیں تھی، ان امتوں میں روزہ کیسا؟ بیوی سے نہیں مل سکتے، دن میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، نہ رات میں بیوی سے مل سکتے، نہ رات میں کھا سکتے، عجیب روزہ اتنا لمبا۔ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی سے محبت اللہ کو ہے، لاڈ آیا اور لاڈ میں کہا اے نبی جی چاہو تمہارے روزے میں بھی ڈھیر، کیا صبح سے غروب تک روزہ رکھو، غروب کے بعد صبح تک سب حلال، خوب کھاؤ، خوب پیو، بیوی سے ملو، سب جائز، سب جائز، کوئی بندش نہیں۔ ایک روزہ یہ تھا، اور ایک روزہ پچھلی امتوں میں انی نذرت للرحمن صوما، ایک روزہ چپ رہنے کا، بولے تو روزہ ٹوٹ گیا، بولے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مریم نے روزہ رکھا، انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، بولنا نہیں، بولے تو روزہ گیا۔ وہ اس کی امت میں یہ والا روزہ۔ اب ہم وہ اگر سچ بولے تو روزہ ٹوٹ جائے، ہم جھوٹ بولے تو روزہ نہیں ٹوٹے، واہ، خراب ہو جائے گا ٹوٹے گا نہیں، خراب ہو جائے گا ٹوٹے گا نہیں۔ ہم جھوٹ بول رہے اور پھر روزہ نہیں ٹوٹ رہا، خراب ہو رہا، اور ان کی امت میں بول دیے روزہ ٹوٹ گیا۔ کیا لوٹ سے سنوارا ہے اس امت کو۔ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، جاگو جاگو جاگو، اور اس بات کا عہد کرو رمضان گزاریں گے ایسا کہ آپ فیروز آباد والے دیکھیں رمضان کیسا ہے۔ ہوٹل نہیں کھلیں گے ظہر تک، ظہر کے بعد کھولو، ظہر کے بعد سے تیاری کرو، اثر سے مغرب کھولو، صبح سے لے کر ظہر تک کم سے کم بند رکھو۔ جتنا تم کو رزق اللہ نے دے رہنا ہے وہ آسمانوں پہ طے ہوگا، وہ زمینوں پہ طے نہیں ہوگا۔ آسمانوں پر طے ہو گیا کہ اس کو 4 گھنٹے میں روزی دینا ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اس میں رزق کی برکتیں بڑھا دوں گا، دسترخوان کو وسیع کر دوں گا، اس پر دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتوں کی بوچھار کر دوں گا۔ تو کون کون یہ طے کرتا ہے کہ کم سے کم ہم کھلے عام نہیں کھائیں؟ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو کھلے عام نہیں کھاؤ، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ ہوٹلوں پہ بھیڑ نہ لگاؤ، ہوٹلوں پہ بھیڑ نہ لگاؤ، رمضان ایسا گزارو۔ خالی ٹوپی پہننے کا نام رمضان نہیں ہے، نہیں ہے، روزہ نام ہے۔ تین طرح کے روزے دار اس امت میں، 3 طرح کے۔ ابن الجوزی ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 طرح کے روزے دار ہیں امت میں۔ الصوم للعقل، الصوم للروح، الصوم للجوارح، 3 طرح کے روزے دار۔ صوم رمضان اور روزہ اور سیام، عربی میں سیام کہتے ہیں رک جانا، صوم کہتے ہیں رک جانا۔ جب گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے اور ہانپ جاتا ہے تو وہ ایک جگہ رک جاتا ہے، اسے صائم کہتے ہیں، رک جانا، رک جانا۔ یہ رک جانا کن چیزوں سے رک جانا؟ ہمارا اللہ معاف کرے
پیارے نوجوانوں، میں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم اپنی عادت کو خود بیان کر رہے ہیں۔ عام طور پر روزہ کیسا ہوتا ہے؟ فاقہ، بھوک پیاسے، دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پانی نہیں پیتے، بس باقی نہ اعضاء جوارے کا روزہ، نہ روح کا روزہ، بتاؤں روح کا روزہ، عقل کا روزہ اور جوارے کا روزہ۔ کیسے روح کا روزہ؟ روح کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پورا دن رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد سے لے کر رمضان کا روزہ افطار کرتے وقت تک اور پورے رمضان میں آپ کا ایک لمحہ اللہ کی دھیان سے غافل نہ ہو، ایک لمحہ غافل نہ ہو، تب آپ کو وہ ملے گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم لرؤیتی وافطروا لرؤیتی۔ کیا؟ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجدد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روحانی روزہ رکھتا ہے، روح والا روزہ رکھتا ہے، اس کا ایک منٹ بھی غافل نہیں ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے دھیان سے، تو اس کا افطار کے وقت وہ روزے دار وہ ڈائریکٹ اللہ سے اس کا رویت ہوتی، دیکھتا ہے وہ اللہ کو افطار کے وقت۔ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا، یہ روحانی ہے، یہ روحانی روزہ۔ بتاؤ کتنے نوجوان یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سال روحانی روزہ رکھے، اے اللہ ہم کو رکھوا دیجئے روحانی روزہ۔ اور دوسرا روزہ عقل کا روزہ، نہیں سنا تھا، عقل کا روزہ۔ عقل میں کوئی خیال، کوئی تانا بانا، کوئی کسی قسم کے غلط خیالات، غلط تانے بانے، غلط خواہشات نہیں بنائیں گے۔ رمضان ہے میرا رمضان ہے، میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں۔ کوئی انسان آپ کے سامنے غیبت کروائے، آپ کے سامنے غیبت کرے، آپ کے سامنے گالی دے، آپ کے سامنے برا بھلا کہے، آپ کے سامنے بدگمانی کرے، تو آپ کیا کہیے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں بھیا، میں روزے دار ہوں، میں یہاں نہیں کھڑا ہوں۔ یہ عقل کا روزہ۔ کوئی آپ کو پکچر دکھائے، دیکھ لو، ٹائم پاس ہو جائے گا، رات کٹ جائے گی، دن کٹ جائے گا، کٹ نہیں رہا، 15.5 گھنٹے کا روزہ ہے، نہیں کٹ رہا۔ یہ کس کا نہیں کٹ رہا؟ اس کا نہیں کٹ رہا جس نے اپنا روحانی روزہ نہیں رکھا۔ جو انسان روحانی روزہ رکھے گا اس کا کنیکشن اللہ سے ہوگا، اور جب اللہ سے کنیکشن ہوگا تو اللہ اس پر قادر ہے کہ 15 گھنٹے کو 15 منٹ میں ختم کر، اللہ اس پر قادر ہے۔ اس لیے روحانی روزہ اور عقل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، غلط منصوبے نہیں بنائیں گے، کسی کو نیچا گرانے کے منصوبے نہیں بنائیں گے، کسی کو ذلیل کرنے کے منصوبے نہیں بنائیں گے، کسی کو نیچا، کسی کو اونچا، کسی کو لڑانا، کسی کو بھڑانا، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی سے بدگمانی، کسی کی جلن، کسی کا حسد نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ روزہ ہوں میں، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ عقل کا روزہ۔ اور تیسرا اور آخری روزہ ہے اعضاء اور جوارے کا روزہ۔ اور اعضاء اور جوارے جسم کے پارٹس آف باڈی کا روزہ۔ آنکھ سے غلط نہیں دیکھوں گا، روزہ ہے، آنکھ سے نہیں دیکھوں گا۔ میں چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر میں میچ نہیں دیکھوں گا، میں نیوز نہیں دیکھوں گا، میں کوئی چیز نہیں دیکھوں گا جس سے وقت میرا کٹ جائے۔ میں کیا کروں گا؟ آگے آ رہا ہوں، میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، رکو اس سے۔ کس سے رکو؟ اپنے اعضاء اور جوارے کے غلط استعمال سے رکو۔ کیسے؟
آنکھ سے غلط نہیں، کان سے غلط نہیں، زبان سے غلط نہیں، یہ تین کا اعضاء اور جوارے سے رکنا، اعضاء اور جوارے سے رکنا۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، یہ روزہ بڑا مشکل ہے، یہ روزہ سخت، لیکن یہی روزہ ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھیا روزہ ہے، روزہ ہے، کاہے کا؟ پیٹ بھوکا ہے، پیٹ پیاسا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھوک کیا چیز؟ بھوک کیا چیز؟ ہمیں نہیں معلوم بھوک کیا چیز ہے۔ بھوک جا کے دیکھو یوگانڈا میں، جا کے دیکھو زمبابوے میں، جا کے دیکھو ان ملکوں میں جن کو ڈیولپمنٹ کنٹری کہا جاتا ہے، لیکن غربت کی حالت کیا ہے، اکنامکلی وہ کیا ہے، ان کو کیا دکھایا جا رہا ہے، اور ہم غربت ابھی سمجھ نہیں رہے۔ آپ کو 2 وقت کے کھانے روز مل رہے ہیں، ان سے پوچھو جن کو 3 دن میں 1 وقت کا کھانا مل رہا ہے، ان سے پوچھو جو امریکہ میں رہنے والے، بالکل امریکن، نیچرل امریکن، جو پیدا ہوئے ہیں امریکن، جو نیشنل امریکن ہیں، اس امریکہ میں رہنے والا انسان، وہاں کا نیشنل رہنے والا رات کو اٹھتا ہے اور پائپ کی گندے پائپ سے کچرا نکال کر اس میں سے بین کر کھاتا ہے، وہ ہے نیشنل امریکن۔ آپ کو کیا پتا ہم 2 روٹی کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے، لیکن کبھی زبان سے یہ نہیں نکلتا اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، نہیں نکلتا۔ ہم تمناؤں میں جیتے ہیں، ہم خواہشات میں جیتے ہیں، ہم خواہشات پہ مرتے ہیں، ہم خواہشات کے لیے اپنی رات اور دن کو قربان کرتے ہیں۔ ہم نہیں جینا چاہتے ان لوگوں کو دیکھ کر۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس رمضان کے مہینے کو خیر المواساة، یہ ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ۔ ان نوجوانوں سے، ان بوڑھوں سے، ان عورتوں سے جا کر پوچھو جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ یہ رمضان یہ سکھاتا ہے، بھوکے رہو تو پتا چلے گا، تو پتا چلے گا یہ کیا چیز ہے بھوک۔ اگر فرعون کو بھوک مل جاتی تو وہ یہ نہیں کہتا انا ربکم الاعلی، اس نے بھوک کا مزہ نہیں چکھا، اس لیے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ یہ فرعونیت آج کے نوجوانوں میں آئی، آج کے نوجوانوں میں آئی، امت مسلمہ میں آئی، امت محمدیہ میں آئی، اور وہ بھوک نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے وہ کہتے ہیں رمضان بڈھوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے نہیں۔ توبہ کرو، توبہ کرو، اس سے پہلے کہ عذاب اس بستی پر آئے جہاں 100% مسلمان رہتا ہے۔ مسلمان اس رمضان کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے رمضان کی شروعات سحری سے کرائی ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ السحور البرکہ، سحری ضرور کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، کچھ بہت ضروری باتیں بتانی ہیں۔ کم کھانا بہت بڑا فائدہ ہے، زیادہ کھانا بہت بڑا نقصان۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ناک کے بانسے تک کھا لیں گے تو پھر دن اچھا کٹ جائے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ افطار کھلے گا، ٹھنڈی کولڈ ڈرنک کی کاربن ڈائی آکسائڈ والی بوتل لاؤ، اسے پلاؤ، بس وہ پی جائیں مجھے، ٹھنڈی ٹھنڈی، جو آنتوں کو کاٹ دیتی ہے، جسم کے اندر وہ چھلنی کر دیتی ہے۔ وہ کولڈ ڈرنک، وہ ٹھنڈا اور برف کا وہ برف کا پانی آپ کی آنتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ کیا کرو؟ سحری کے وقت کھانا کم کھاؤ، نمکین کم کھاؤ، اور کیا کرو؟ دہی کھاؤ، دہی کھاؤ۔ دہی کھاؤ گے کیا ہوگا؟ پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ کم سے کم پیٹ کے 3 حصے کرو، 3 حصے میں 2 حصے خالی، 1 حصہ کھاؤ۔ میں تقریباً 10 سال سے میرا معمول ہے، میں اپنا پریکٹیکل بتا رہا ہوں، 10 سال سے میں نے کبھی روٹی نہیں کھائی ہے سحری، کبھی کوئی روٹی نہیں کھائی، کبھی کوئی ڈبل روٹی نہیں کھائی، کبھی 10 سال سے میرا تجربہ ہے۔ کیا؟ پینے والی چیزیں کھاؤ،
اس لیے کھاؤ، یہ نیت سے کھاؤ کہ یہ برکت والا کھانا ہے، یہ برکت والا ہے، یہ پیٹ میں جا کر برکت کرے، حرکت نہ کرے۔ وہ پیٹ میں جا کر حرکت کرتا ہے، اور جب حرکت کرتا ہے او الٹی ہو گئی، اچھا خاصا تھا، سحری کھائی ہے بس، اور الٹیاں شروع ہو گئی۔ مولانا صاحب روزہ ہوگا کہ نہیں؟ الٹی ہو گئی، وہ سوچ رہا ہے 1 گھنٹے میں کام ختم ہو گیا، پھر کھائیں گے دن بھر۔ سوال ایسے پوچھتے ہیں ہمارے نوجوان، مولانا الٹی ہو گئی، کیسی ہوئی؟ الٹی ہوئی ہے، اب مولانا یہ بھی بتانا پڑے کیسی ہوئی، رنگ تو دیکھا نہیں میں نے۔ ارے بھائی رنگ نہیں دیکھنا ہے، منہ بھر کر ہوئی، کم ہوئی، کتنی ہوئی یہ تو بتاؤ۔ فون پہ فتویٰ چاہیے۔ عجیب معاملہ چل رہا ہے اس وقت دنیا کا، میرے عزیزوں برا نہ ماننا، نوجوانوں برا نہ ماننا۔ کیا معاملہ ہے؟ 2 چیزیں بڑی آسان ہو گئی، ایک فتویٰ ایک نسخہ، ایک فتویٰ ایک نسخہ۔ کوئی بیمار جا کر بیٹھا، فوراً بتانا شروع، فوراً علاج بتانا شروع، اور جب فوراً فتویٰ دینا شروع، نہیں یہ صاحب جائز ہی نہیں۔ عجیب معاملے، فون آتا ہے، ہلو مولانا صاحب وہ گنبد خضرا کا سایہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ لگ گئی ہے میری لگ گئی ہے، جلدی سے بتائیے۔ میں نے کہا ہوش میں ہو کہ نہیں؟ دماغ خراب ہے۔ ہم پٹیوں پر بیٹھ کر شرطیں لگاتے ہیں اور علماء سے فتویٰ پوچھتے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں؟ تمہارے غلام ہیں علماء، چھوٹیاں سیدھی کرو جا کر، تب علماء تمہیں کوئی بات بتائیں۔ یہ تو آسانی دی گئی ہے کہ علماء بیچارے تمہیں فتویٰ بتا رہے ہیں موبائل پر، کہیں دنیا میں فتویٰ نہیں بتایا جاتا ہے۔ ہوش میں نہیں بالکل، امت کا مزاج بگڑ گیا، علماء نے نرمی دکھائی، امت بے قابو ہو گئی۔ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جاؤ بیٹھو، مولانا ایک مسئلہ ہے میں اس لیے آیا ہوں، اور فون کرو نہیں، میسج کرو، میسج کرو، مولانا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم تو سمجھتے مولانا باپ کے نوکر ہیں، میرے غلام ہیں جو 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ 2 بجے رات میں پوچھتے ہیں قبر میں مٹی کیسے رکھے، 2 بجے رات میں فون کر رہے ہیں، 12 بجے کر رہے ہیں، 1 بجے کر رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہو، 12 بجے تک بیٹھے ہیں پٹیوں پر، اور بیٹھ کر ادھر کی ادھر کی، کچھ مسئلہ پھنس گیا، مولانا کو ملاؤ، مولانا فوراً بتائیں گے، 1 سے نہیں 10 سے پوچھیں گے، 12 سے پوچھیں گے۔ ایک بات کہیں میرے مطلب کی مولانا بتا دے، مولانا بڑے اچھے ہیں ستار صاحب، میرے مطلب کی بتائی، میں شرط جیت گئے۔ ہوش میں آؤ، علماء کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ زمین میں دھسا دیا جائے، گرا دیے جائیں، یہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں گرے۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ باپ کے نوکر نہیں ہے، یہ نبی کے وارث ہیں، ان سے پوچھنا ہے، ٹائم لو، سہولت ہے، پوری بات بتا سکتے ہو تو بتا کر پوچھ لو۔ یہ ہے طریقہ پیار سے بتانے کا، پیار سے پوچھنے کا۔ اور ایسے سوالات جن سوالات کا کوئی تک نہیں، جس سے کوئی لینا دینا نہیں، ان سوالات کو کر کر کیوں امت کو بلا وجہ کے لیے فتنوں میں مبتلا کر دیا؟ امت ویسے ہی ٹوٹ گئی ہے، چاروں طرف کے حملے ہیں، چاروں طرف سے امت پر یلغار ہے۔ اللہ کے بندو رمضان آنا ہے، اس رمضان میں طے کرو امت کو ایک کریں گے، امت کو امت واحدہ بنائیں گے، امت کو امت محمدیہ بنائیں گے، امت کو یہ پیغام دیں گے، نہیں نہیں نہیں، میرا کلمہ ایک، میری نماز ایک، میرا رمضان ایک، میرا حج ایک، میری زکات ایک، میرا سب قرآن ایک، تو پھر میں کیوں الگ ہوں؟ مجھے نہ لڑاؤ، مجھے نہ بانٹو۔ یہ دنیا کے سیاستدان آپس میں لڑا کر، برادریوں کی بنیاد پر لڑا کر، یہ قوموں کی بنیاد پر لڑا کر، یہ ہم کو اور آپ کو امت سے الگ کرنا چاہتے ہیں، امت کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو ہوش میں آؤ، ان کی شرارتوں کو سمجھو، ان کے فتنوں کو سمجھو، اور سمجھ کر امت واحدہ بن کر یہ پیغام دو، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ہم ہلیں گے نہیں، ہم کھسکیں گے نہیں، ہم ٹوٹیں گے نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑ لو مضبوطی سے اللہ کی رسی۔ رمضان سبق دے رہا ہے، جیسے آپ باہر رہتے ہو ایسے رمضان گھر کے اندر بھی گزار۔ آگے بڑھو، برکت والا کھانا کھا لیا،
کے لیے بھاگو بھاگو. 2 وقت مل رہے ہیں آپ کو, بڑے امپورٹنٹ ہیں. ساری دنیا پریشان ہے, ساری دنیا مصائب میں ہے. کوئی روزی سے پریشان, کوئی اولاد سے پریشان, کوئی روزگار سے پریشان, کوئی بیٹیوں کی شادی سے پریشان, کوئی بیٹوں کی شادیوں سے پریشان, کوئی اولاد سے پریشان. جس امت کے جس فرد کے پاس جا کر بیٹھو وہ پریشان ہے. رمضان آیا ہے, رمضان کہہ رہا ہے تمہاری پریشانی کا حل 2 وقت ہیں, 2 وقت ہیں, 2 وقت ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جس دن رمضان کا چاند دکھے گا میرا عرش 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جائے گا, پہلے آسمان پر عرش آ جائے گا. اور پھر میں پکار کر کہوں گا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, آ جائے میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. آ جا تو پریشان ہے, تیری پریشانی دور. تجھے روزگار چاہیے, تیرے روزگار میں لکھوں گا. آ جا تو میرے در پر, آ جا. اور جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, اس کو بھی دو, اور جس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دو. اس لیے یہ 2 وقت مل رہے ہیں. ایک سحری کا وقت, تھوڑا جلدی اٹھو, ادھر جلدی سو ادھر جلدی اٹھو. 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت, 12 رکعت اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. میں سچ بتا رہا ہوں یہ موقع نہیں آئے گا, یہ کیش ہے, یہ سیزن ہے, اس کو لوٹ لو. یہ سیل لگی ہے, گیٹ 1 بائی لائف فری, گیٹ 1 بائی لائف فری. ایک رمضان اچھا گزارو, پوری زندگی اچھی. ایک رمضان 12 مہینے ملے, 12 مہینے کا قلب ہے رمضان. اس رمضان کے قلب میں ہم کو قلب سے مانگنا ہے, دل سے مانگنا ہے. اور کیا مانگنا؟ اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ جہنم سے بچا دیجیے, جہنم سے بچا دیجیے. اے اللہ میرا دنیا میں امتحان نہ لیجیے, امتحان نہ لیجیے. ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں, ہمارا امتحان نہ لیجیے. اللہ کہتا ہے کہ جو تم کو آخرت کے لیے مانگو گے وہ سب دوں گا جو مانگو, جیسے مانگو گے ویسے دوں. لیکن دنیا جو مانگو گے اس میں تیری مصلحت دیکھوں گا. کہ 56 کروڑ کا چوتھائی مانگ رہا ہے نوجوان, کہتا ہے 56 کروڑ کا چوتھائی دے دے اللہ, بس میری بگڑی بن جائے گی. اب 56 کروڑ کا چوتھائی اگر دے دیا تو فرعون بن جاؤ گے, شداد بن جاؤ گے, قارون بن جاؤ گے. کیونکہ دولت آئی اس کے بعد ختم, سب ختم. مال کا نشہ ایسا ہے جو سب سارے بتوں کو توڑ دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں نوجوانوں, ایک سحری کا لمحہ, وہ لمحہ لاسٹ مومنٹ, بالکل لاسٹ مومنٹ, سحری کا لاسٹ مومنٹ, سجدے میں سر رکھو. سب سے پیارا دعا اللہ کو سجدے میں لگتی ہے. سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے مانگو, خوب رو رو کر جو مانگنا ہے, جو مانگنا, جو پریشانی, جو مصیبت. اے اللہ مان جائیے, اے اللہ آپ کے در پر آ گئے, آپ کے پیروں پر پڑ گئے, اے اللہ آپ کا سوالی بن کر آئے, اے اللہ آپ نہیں لوٹائیں گے, اے اللہ مان جائیے, مان جائیے, مان جائیے, مان جائیے, دور نہ کیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. مانگ لو, اللہ ساری پریشانیوں کے پردوں کو پھاڑ دے گا. اور دوسرا وقت اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں یہ 2 وقت. ایک افطار کا وقت. اللہ کے بندوں, ابھی مفتی صاحب بتا کر گئے, افطار کے وقت ٹوٹ کر گرتے. میں نے خود دیکھا, دسترخوان بچھا, ایک پکوڑی ایک مرتبہ میں بھی جا سکتی, 4 رکھ لی, 4 ادھر 2 ادھر, 6. کیوں بھائی 6 کیوں رکھ لی؟ پتہ نہیں, وہ بیٹھا تھا, وہ میرا گڈو بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھانا لے, میں بھوک لگ رہی مجھے بہت تیز, 4 اکٹھا ادھر 2 ادھر, کیونکہ 2 پڑیاں اکٹھا دباتے ہیں ادھر, تو 4 پڑیاں تو اتنی سی ہوئی, وہ ادھر آ گئے. اللہ کے بندوں, اللہ نے نعمتوں کا اضافہ کیا ہے اس رمضان میں, اضافہ, دسترخوان وسیع, برکت کا نزول. یہ وقت مانگنے کا ہے. کیا مانگو؟
یہاں پر بھی وہی مانگو. اللہ کہتا ہے جو مانگو گے آخرت کے لیے وہ دوں گا. پیارے نبی نے ایک دعا بتائی, اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اے اللہ, اور پناہ چاہتا ہوں جہنم سے. بس اتنی پیاری سی مانگ لو, ایک مرتبہ مانگ لو میرے پیارے نوجوان, ایک مرتبہ گزار لو ایسا رمضان. کیا سڑک پر کوئی چائے کا ہوٹل, کوئی کھانے کا ہوٹل نہ کھلے, کوئی بریانی کا ٹھیلا, کہہ دو ظہر بعد بھیا ظہر بعد بھیا مان آپ جاؤ مغربی علاقوں میں, اسی یو پی کے اندر پورے کے پورے ہوٹل پر, سہارنپور, مظفر نگر, میرٹھ, مراد آباد, رامپور علاقے, بجنور ایسے ہیں, لگتا ہے رمضان ہے. ایک ہمارا علاقہ پوری آبادی مسلمانوں کی 80% روزہ نہیں رکھتے, 80% روزہ نہیں رکھتے. اور عذر کیا کرتے ہیں, کام کیسے کریں گے. ایک مہینہ یہ کام بدل لو, کہہ دو ابھی مفتی صاحب بتا کر بدل لو. رزق کی برکت 4 گھنٹے میں اللہ دے گا, اللہ اس پر قادر ہے. ایک مرتبہ سلنڈر کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزہ اللہ کے لیے ہے, ساری عبادتیں بندے کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, اس کا بدلہ اللہ دے گا. اور کیا دے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ارے یہ بات سمجھ. اس کے بعد افطار کرو اور جلدی سے دوڑو مسجد کی طرف. ہرگز گھر میں نمازیں نہ پڑھو, دوڑو مسجد کی طرف. روزہ کھولو, کم ٹھنڈے پانی سے روزہ کھولو, کھجور سے روزہ کھولو. سنت بتائے ٹھنڈے پانی کو کم استعمال کرو روزے کے وقت, اور جلدی سے جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان جیسا رمضان گزارے گا ویسا سال گزرے گا. اگر آپ نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی رمضان میں تو پورے سال آپ نماز پڑھو گے, پورے سال آپ ایسی نماز پڑھو گے تکبیر اولیٰ سے. اگر اس رمضان میں آنکھ کی حفاظت کر لی پورے رمضان میں پورے سال حفاظت. اگر کان کی حفاظت کر لی پورے سال حفاظت. اگر زبان کی حفاظت کر لی پورے سال. ارے بس حضرت ایک صحابی کا قصہ اور بات ختم. ابو امامہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کوئی عمل بتا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھو. دوسری مطلب کہا کوئی عمل بتا دیجئے, روزہ رکھو. تیسری مطلب کہا کوئی عمل بتا دیجئے, روزہ رکھو. کیوں؟ روزہ عظمتوں کا, برکتوں کا, شفاعت کا, تلاوت کا یہ مہینہ ہے. یہ مہینہ عظمتوں کا ہے, برکتوں کا ہے, غمخواری کا ہے, تلاوت قرآن پاک کا ہے. یہ مہینے کی نسبت میں نے شروع میں بتایا قرآن سے ہے. قرآن سے کیا کرو, قرآن نہیں پڑھے ہو تراویح پڑھو. تراویح کا میں نے بتایا سجدے, ایک سجدے پر کیا 1500 نیکی مل رہی. پڑھو خالی 5, 6, 10 دن نہیں, پورے رمضان تراویح پڑھو. یہ محل تیار ہو رہے ہیں, یہ کیش ہوں گے جب آنکھ بند ہوگی تب. تو سب طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال ہمیں روزہ رکھنا ہے. کتنے پیچھے والے بتاؤ روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو قبول فرمائے, آپ کے روزوں کو قبول فرمائے, آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, آپ کا روزہ آسان فرمائے, آپ کا روزہ روحانی بنائے, آپ کا روزہ عقل والا بنائے, آپ کا روزہ اعضاء و جوارے والا خالی نہ بنے بلکہ عقل, روح, اعضاء اور جوارے سے مکمل روزہ انشاءاللہ رکھیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات رہ گئی وہ یہ کہ ہر نوجوان ایک بات کو طے کر لے کہ ہم کو رمضان خالی زندگی مسلمانوں کی طرح نہیں گزارنا, ہم کو رمضان جیسی زندگی پورے سال گزارنا ہے. کیسے دیکھو ایک مثال دے رہا ہوں. سارے مسلمان
یہاں الحمدللہ. لیکن کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں مسلمان، کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے مسلمان. اب رمضان آئے گا، سر پہ ٹوپی مسلمان. رمضان ختم، 29 کا چاند آیا، ٹوپی اتری. پہلے ٹوپی، پھر کھال، پھر ادھر، پھر صفن، پھر صفا. اب آ گیا آسمانوں پر، آسمانوں پر پہلی جب چاند رات ہوتی، پہلے دن، پہلا روزہ، آسمانوں پر فرشتہ اعلان کرتا یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وادبر. اے خیر کے طلبگار دوڑ جلدی سے، دوڑ جلدی سے، اور اے شر کی طرف بھاگنے والے بس کر، بس کر، بس کر، بس کر. اب تو چھوڑ دے، چاند نکل آیا، اب تو چھوڑ دے. ٹیویاں بند کر دو، کنیکشن کاٹ دو، گھروں سے ٹیبل بند کر دو، کیبل بند کر دو، سیٹلائٹ بند کر دو، ڈبے بند کر دو. رمضان ہے، اس رمضان کی حرمت کو حرمت سمجھو، برکت سمجھو. اگر اس میں کوئی محروم رہا تو میرے نبی نے فرمایا پھر وہ زندگی میں ہمیشہ محروم رہے. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے.